ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اہل ایمان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور پھر جس سے بھی پیار ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے عداوت ہو، بغض ہو، وہ بھی صرف اللہ کے لیے۔ یعنی ہماری نفرتیں اور ہماری محبتیں، اس کا معیار توحید باری تعالی ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے وہ ہماری کسی محبت، کسی ہمدردی کا لائق نہیں، اور جو اس شرک کا داعی ہو، جو اس شرک کو دنیا میں پھیلا رہا ہو، لاکھوں لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ ہو، اہل ایمان کو اس سے کیا محبت؟ یہ چند دن سے سوشل میڈیا پہ قبر پرستوں کے وکیل حنیف قریشی اور کھلا ہوا رافضی انجینئر محمد علی مرزا منگول، ان کے درمیان باہمی مناظرے کے حوالے سے گفتگو، پوسٹ اور لوگوں کی باتیں بڑی مشہور ہو رہی ہیں۔ پیارے بھائی، یہ دونوں ہی رافضیت کے پتلے ہیں۔ حنیف قریشی بھی صحابہ کا گستاخ ہے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی توہین کے کلپ اس کے موجود ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کے کلپ اس کے موجود ہیں۔ یہ رافضیت کی زبان بولتا ہے، چولا سنیت کا پہناوا ہے، اور یہی حال مرزا منگول کا ہے کہ وہ بھی رافضیت کا گول کیپر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے خلاف اس کی بکواسات کسی سے چھپی نہیں ہے، کہیں تلوار اٹھانے کی باتیں کرتا ہے اور کہیں نیوٹرل رہنے والے صحابہ کو وہ تو شے کوئی نہیں کی بدتمیزی کے جملے کہتا ہے۔ تو یہ صحابہ کے معاملے پر دونوں ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں۔ جس طرح مرزا منگول صحابہ کا گستاخ ہے، اسی طرح حنیف قریشی بھی صحابہ کا گستاخ ہے۔ حنیف قریشی مرزا منگول سے اللہ کی توحید کے مسئلے پر تو مناظرہ کرنے نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تو شرک کا داعی ہے۔ اسی طرح مرزا منگول بھی بدعقیدہ انسان ہے، کہیں انسانوں کو منی گاڈ بنا دیتا ہے، جاہل، بے علم، اللہ کی توحید سے ناواقف۔ تو یہ عقیدے میں ایک دوسرے کے بھائی، یہ صحابہ دشمنی میں ایک دوسرے کے بھائی، بنو امیہ کی دشمنی میں ایک دوسرے کے بھائی، رافضیت کے دفاع میں ایک دوسرے کے بھائی۔ ان کی لڑائی تو بابے بچانے کے چکروں میں ہے۔ یہ اجمیری اور حجویری کو بچانے کے لیے آئیں گے، اور افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اچھے بھلے اہل توحید ہونے کے دعوے دار اپنے عقیدے کی سلامتی کو بھول جاتے ہیں ایسے موقعوں پر، اور کسی قبر پرست کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں اور اس کی حمایت کے اعلان شروع کر دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم دفاع صحابہ کے مسئلے میں اس کے ساتھ ہے۔ جو اللہ کی توحید کا ڈاکو ہو، صحابہ کے دفاع کے پلیٹ فارم پہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ صحابہ کی عزت سے پہلے کیا رب کی عزت نہیں ہے؟ تو کبھی بھی اہل ایمان، اہل توحید کسی قبر پرست، کسی شرک کے داعی کی تعریف نہیں کر سکتے۔ اور رہا یہ مناظرے کا کھیل، تو مرزا صرف اس کے ذریعے اپنی شہرت چاہتا ہے۔ یہ کبھی مناظرہ نہیں کرے گا، یہ کسی کے سامنے نہیں بیٹھے گا، اس جگہ ہے ہی نہیں، ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ بہت عرصے پہلے اس نے ایک شور شرابہ کیا تھا کہ جی اپنی جماعت کے نمائندہ سے لکھوا کر لائیں، ساجد میر صاحب کسی کو ریکمینڈ کر کے بھیجیں، تب میں اس سے مناظرہ کروں گا۔ اور جب ایک ٹی وی چینل پہ اس سے گفتگو کرتے ہوئے کسی نے کہا کہ میر صاحب نے یہ لکھ کے دیا ہے، تو اس نے کہا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پر اہل حدیثوں کی توصیف الرحمان راشدی بیٹھا ہوا ہے، اس سے لکھوا کے لاؤ۔ کیا بات کی تھی بھائی ممدری صاحب نے آخری؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سائن کر دیں ایک پیپر کے اوپر۔ وہ پیپر پہ ہم نے میرے بھائی سائن کر دیے ہیں، اس کا نام ہے پیغام پاکستان۔ اس کے پہلے صفحے پر پہلے سائن جو ہے وہ پروفیسر ساجد میر صاحب کے ہیں، 13ویں نمبر پہ میرے سائن ہے پہلے صفحے کے اوپر۔ میں عرض کروں گا کہ شاید شاہ صاحب نے، قبلہ صاحب نے میری بات غور سے نہیں سنی۔ میں نے یہ بات نہیں کی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ تمام نمائندہ علماء اور وہ جن کا پبلک میں انفلوئنس ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ، ڈرائیونگ سیٹ پہ اہل حدیث کی توصیف راشدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرائیونگ سیٹ پہ اہل حدیث کی توصیف راشدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں،
ڈرائیونگ سیٹ پہ اہل حدیث کی توصیف راشدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ڈرائیونگ سیٹ پہ اہل حدیث کی توصیف راشدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ڈرائیونگ سیٹ پہ اہل حدیث کی ابتسام علیہ ظہیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر, جن کی پبلک میں لیکچر جاتے ہیں اور وہ لوگوں کے دماغ بناتے ہیں. ڈرائیونگ سیٹ پہ جو بندہ بیٹھا ہے یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ مطلب یہ تو آپ کی نظر میں وہ ڈرائیونگ سیٹ کو یا وہ ڈرائیو کرے پورے مسئلے کو لائسنس چیک کیا. میں اللہ کی رحمت سے بطور چیلنج اس منگول کو کہتا ہوں کہ ہماری جماعت کے ہمارے شیخ میرے بڑے پیارے بھائی ڈاکٹر ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ, جو خود چل کر تمہارے دروازے تک آئے تھے, لیکن امام غائب کی طرح غار میں سے تم بھی نہیں نکلے, جیسے نہ وہ کبھی نکلے گا نہ تم کبھی نکلو گے. تو اگر تم مجھے نمائندہ مانگتے ہو اہل الحدیث کا, تو میں اپنے شیخ ابو یحییٰ نور پوری کو اپنی جماعت کا نمائندہ سمجھتا ہوں اس مسئلے میں. آؤ ان کے ساتھ گفتگو کر لو, لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. یہ زہر کا پیالہ تو پی سکتا ہے منگول, ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ کے سامنے کبھی بھی نہیں بیٹھ سکتا. ہماری محبتوں کا معیار لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے, اور اللہ سے دعا ہے اللہ اسی منہج پہ ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر ہمیں موت دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان, فضیلت الشیخ توصیف الرحمن.